السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ باب العلم قبل القول والعمل لقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ العلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، آج ہم گزشتہ ہفتے اور اس سے پیوستہ ہفتے کی طرح علم ہی کے متعلق احادیث شریفہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے علم کی فضیلت کے متعلق۔ انہوں نے عنوان جو قائم کیا ہے، علم قول اور عمل سے پہلے۔ علم حاصل کرنا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا۔ کام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنا ہے تو اس سے پہلے نماز کا طریقہ جاننا، روزہ رکھنا ہے تو روزے کا طریقہ جاننا، وہی علم ہے۔ حج کرنا ہے تو حج کا طریقہ جاننا، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ کا طریقہ جاننا۔ تو امام بخاری نے یہاں یہ ذکر کیا کہ قول کہتے ہیں بولنا، خبر دینا، بات کرنا، کہنا، یہ ساری چیزیں قول میں آتی ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کو بولنے سے پہلے سیکھ لو، کہہ رہے ہیں بولنے سے پہلے سیکھ لو، عمل کرنے سے پہلے سیکھ لو، یعنی علم حاصل کرو۔ علم کے بغیر شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے، علم کے بغیر اپنی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس لیے پہلے علم۔ آپ ذرا غور کر لیں کہ یہاں پر فعلم، امام بخاری لا رہے فعلم، جان لو، علم حاصل کر لو۔ فعلم کب؟ انہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ لا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی آپ کو علم ہونا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے سے پہلے بھی آپ کو علم ہونا، کس چیز کا علم ہونا، کس بات کا علم ہونا،
اس بات کا علم ہونا کہ اللہ ایک ہے، علم ہونا آپ کے قلب اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم ہے۔ جب ہی آپ کلمہ پڑھیں گے، یوں ہی آپ جو ہے آپ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول دیے، دل اس کا کو تسلیم نہیں کرا، مفہوم نہیں جان گئے، تو یہ کیا ایمان کہلائے گا آپ کا؟ یقین کا نام ایمان ہے، یقین کا نام اللہ پر کامل یقین کا نام، رسول پر کامل یقین کا نام ایمان ہے۔ وہ پہلے جاننا، جان کر پڑھنا لا الہ الا اللہ۔ تو اب توحید کا مسئلہ بھی آیا، علم حاصل کرنے کے بعد ہی عمل ہے، یہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ یہ حدیث، یہ آیت کریمہ لائے، اب حدیث لا رہے ہیں، اس کی فضیلت کو ذکر کر رہے ہیں، اسی فضیلت کو ذکر کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کا جو انتخاب کیا، پہلے ان کو علم سے آراستہ کیا، پھر نبوت کے لیے انتخاب کیا۔ علم سے پہلے آراستہ کیا، سکھایا، ان کے قلوب کے اندر علم کو ڈال دیا۔ اب کہا کہ اعلان نبوت کر دو، اب کہا کہ پیغام پہنچا دو۔ ایسا ہی نہیں کہا کہ جاؤ پیغام پہنچا دو، علم ڈالا، ڈال کر کہا اب پہنچا دو۔ تو انتخاب انبیاء کا جو انتخاب ہوتا ہے، وہ انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ انہیں سنوارا جاتا، ان کے قلوب کے اندر علوم باطنیہ، علوم شریعت، علوم ظاہریہ، سارے علوم ان کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، پھر انتخاب ہوتا۔ ہم نے انتخاب اب کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خلافت کا تاج پہنایا، تو کیسے پہنایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم کو سارے علوم کا علم سکھا دیا، سکھا کر پھر کہا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے، حضرت آدم غالب آ گئے، سکھایا، پھر انتخاب کیا۔ پہلے انتخاب تو تھا اللہ کا، مگر علم پہلے دے دیا۔ تو انتخاب نبوت کا و رسالت کا کب ہوتا ہے؟ علم سے آراستہ کیا جاتا۔ سب سے بڑا مقام اگر کسی کو ہے دنیا میں، سب سے بڑا کسی کا مقام ہے، رسالت اور نبوت کا مقام ہے، تو ان کو کس سے آراستہ کیا جاتا؟ دولت سے نہیں، مقام سے نہیں، بلکہ علم سے آراستہ کیا جاتا۔ علم سے آراستہ کرنے کے بعد پھر کہا جاتا کہ اعلان کرو، اعلان کرو۔ دولت نہیں دی جاتی، مال نہیں دیا جاتا، روپیہ پیسہ نہیں دیا جاتا، مکان وغیرہ نہیں دیا جاتا، علم دیا جاتا۔ اب سن لیجئے اس کے آگے امام بخاری کیا لا رہے ہیں؟ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں علم سے آغاز کیا، کہا پھر لا الہ الا اللہ کہا، پھر کہا ان العلماء، بے شک ان العلماء، علماء وہی انبیاء کے وارث ہے، وہی وارث انبیاء کے ہیں۔ اور یہ جو ہے علم کے وارث ہوتے ہیں، دولت کے وارث نہیں ہوتے، پراپرٹی کے وارث نہیں ہوتے، پراپرٹی کے وارث نہیں ہوتے۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں من اخذہ اخذ بحظ وافر، اگر کوئی علم حاصل کیا تو بہت بڑا حصہ حاصل کیا دنیا سے، انہیں بہت بڑی۔ آج ہم کہتے ہیں دنیا میں کتنا بڑا مالدار ہے، کتنا مالدار ہے، اربوں خربوں۔ آپ دیکھیے عالم کے اندر، سارے عالم کے اندر ایک فہرست نکلتی ہے 100 مالداروں کی، یہ فلاں مالدار فرسٹ نمبر پہ ہے، انڈیا کا 10 نمبر پہ ہے، فلاں ملک کا 11ویں نمبر پہ ہے، فلاں ملک کا 12ویں نمبر پر ہے، فلاں ملک کا، ان کی ایک فہرست نکلتی ہے، مگر یہ سارے کے سارے بیکار ہیں۔ علم جس کو مل گیا، علم جس کو مل گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا، اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ علم ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب سن لیجئے کیا اس کے بعد اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، سن لیجئے آگے۔
من سلک طریقا یطلب علما، جو راستہ چلا، آپ اپنے گھر سے نکلے، آج مجھے بیٹھنا ہے درس بخاری میں بیٹھ کر کچھ علم حاصل کرنا ہے، آپ راستہ چل کر آ گئے، آج مجھے بیٹھنا ہے، نکل گئے، یا کوئی عالم دین نکل گیا اپنا گھر چھوڑ کر یا اپنے شہر کو چھوڑ کر یا ملک کو چھوڑ کر نکل گیا، تو اس کو کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اس کا مقام کیا بنتا ہے؟ سن لیجئے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من سلک طریقا، کوئی راستہ چل رہا ہے، طریق کہتے ہیں راستہ، یطلب بھی علم، وہ راستہ اس لیے چل رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کی غرض چل رہا ہے اس کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سہل اللہ لہو طریقا الی الجنہ، اللہ کہتا ہے اس کے لیے آسان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ۔ ہر شخص دنیا میں جتنا آیا، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہر کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ ان کے پاس بھی تصور ہے، یہودیوں کے پاس تصور ہے جنت کا، عیسائیوں کے پاس تصور ہے جنت کا، غیر مسلموں کے پاس بھی جو ہے تصور ہے جنت کا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، مرنے کے بعد مجھے جنت مل جائے، کیونکہ اصلی ٹھکانہ انسان کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ یہ تو سفر ہے، یہ سفر ہے، دنیا میں جو آیا تھوڑی دن کے لیے رکا، پھر جانا ہے، تو یہ تو اس کا سفر ہے، سفر ہے، یہ سفر چل رہا ہے، ہم سفر طے کر رہے ہیں۔ تو آخری ٹھکانہ، آخری مقام، اصل مقام، ہمیشہ کا مقام جو ہے وہ جنت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے نکل جا، علم کا طالب بن کر نکل جا، تیرے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اب ہم کدھر کدھر سے جنت کو تلاش کرنے کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ چلو میں اللہ کے راستے میں جو ہے روپیہ پیسہ خرچ کر دوں، چلو مسجد بنا لوں، چلو یہ اچھی چیزیں ہیں، نیکیاں ہیں، مسجد بنانا، دین کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، روپیہ پیسہ کرنا، نیک عمل کرنا، یہ سب اپنے اچھے کام ہیں، ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ مگر اے مومنوں، اے مسلمانوں، جو علم حاصل کرنے کی غرض سے چلتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بن جاتا ہے، اور جب آسان بن جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں اس کو ایک حدیث سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بات۔ امام بخاری علیہ الرحمہ ایک حدیث، ایک نہیں 2-3 جگہ یہ حدیث لائے ہیں۔ ایک گناہگار شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کی امت کا تذکرہ کرتے، اس لیے ذکر کرتے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل کی رغبت پیدا ہو، یہ عمل کرتے رہے۔ پچھلی امتوں کے احوال، ان کے حالات بیان کرتے تھے، حالات بیان کرتے کرتے ایک شخص کا آپ نے تذکرہ کیا، ایک اتنا بڑا مجرم تھا، اتنا خطا کار تھا، اس نے تقریباً 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، اندازہ کر لیے 99 قتل کس کو کہتے ہیں؟ ایک کم 100 قتل کر دیے، ایک کم 100 جب قتل کر دیے تو جب تک وہ قتل کرتا رہا اسے کچھ احساس نہیں ہوا، ہر وقت یہ سمجھتا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میری شہرت ہو رہی ہے اور مجھ سے لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، میرا خوف ہر پر طاری ہے۔ گناہ پر گناہ کرتا گیا، گناہ پر گناہ کرتا گیا، جب احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، جب احساس ہوا کہ غلطی کی ہے، تو اس کی معافی کی کوئی تلافی ہے یا نہیں؟ ذہن میں بات آئی، اس کی کوئی معافی کی تلافی ہے یا نہیں؟ تو یہ اس کی معافی کی تلافی کے علم کے لیے اس نے نکل گیا، ایک عالم صاحب کے پاس آیا، اس زمانے کے پادریوں کے پاس آ کر کہنے لگا کوئی معافی ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں نے جرم اتنا بڑا کیا ہے کہ میں نے 99 مرڈر کیے ہیں، کوئی معافی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو جب اس نے کہا ہاں 99 انسانیت کو تو نے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا، ناحق قتل کر دیا، اب تیری کوئی معافی نہیں ہے، پھر غصہ بڑھ گیا، مار دیا اسی وقت، اس کو ختم کر دیا۔ اب ختم کرنے کے بعد 100 بن گئی، اندازہ کر لیجئے، پھر ذہن میں آیا، پھر احساس ہونے لگ گیا، اے کاش میری بھی معافی ہو جائے، مجھے بھی جنت مل جائے، میں بھی اللہ کا محبوب بن جاؤں، کوئی راستہ ہے؟ میں نے خطا کی ہے، جرم کیا ہے۔
میں نے غلطی کی ہے. تو اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے یہ بات. تو معافی کی مزدح کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا، یہ کوئی گارنٹی دینے والا ہوگا کوئی دنیا میں؟ اس غرض سے وہ تلاش کرتا رہا، گھومتا رہا، بستی میں پوچھتا رہا. بستی والوں میں سے کسی نے کہا کہ وہ پہاڑوں پر کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، پہاڑوں پر کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان سے ملاقات کر لو، تمہارا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ ذرا غور کرو، یہاں ذرا غور کر. احساس ہوا، غلطی کا احساس ہوا. اب وہ احساس کے بعد وہ چاہتا یہ تھا کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، کوئی دنیا میں یہ سنانے والا ہو. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ گھومتا رہا. لوگوں نے کہا کہ وہاں اللہ والے وہی بتا سکتے، اس کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. یہ بخاری شریف میں ہے. اب اس نے کیا کیا؟ وہی علم، اب علم ہے یہ، وہ معلومات حاصل کرنا ہے کہ میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے رب معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ معلومات کرنے کی غرض سے اس بستی سے نکلا. چند قدم رکھا ہی تھا کہ بلکہ ایک قدم اس نے رکھا تھا، ملک الموت آئے، روح قبض کر لی. اب ان کا کام تھا، انہوں نے تو تمام کر دیا، وہ اپنا کام کر دیا. اب ہوتا کیا ہے؟ پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں، ذہن میں رکھ لے. پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں. نیک بندہ ہے تو اس کی روح کو علیین کی طرف لے جایا جاتا ہے، جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، اعلیٰ علیین کی طرف. اگر بدکار بندے ہیں تو اس کی روح کو جو لے جایا جاتا ہے سجین کی طرف. سجین مقام نیچے مقام ہے، ادنا، انتہائی خطرناک مقام ہے، انتہائی ڈراؤنا مقام ہے، سزا کا مقام ہے. تو ادھر کے بھی فرشتے آئے، ادھر کے بھی فرشتے آئے، ہر دو آئے. علیین جنت میں لے جانے والے فرشتے کہنے لگے ہم اس روح کو لے جاتے ہیں. جہنم میں لے جانے والے یا سجین کی طرف لے جانے والے فرشتے کہنے لگے ہم لے جاتے ہیں. ہر دو آ کے بحث و مباحثہ شروع کر دیا. اب یہ بحث و مباحثے کے اندر ہر کوئی روح لے جانا چاہتا ہے. مسئلہ حل کون کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، یاد رکھو میرے بھائیو، یہ بات غلط نہیں ہے، قصہ اور کہانیاں نہیں ہیں دیگر کتابوں کی طرح جو من گھڑت کتابیں میں، من گھڑت کتابوں کے اندر جو واقعات آتے ہیں من گھڑت باتیں نہیں ہیں. میرے آقا نے فرما دیا. اب آئے فرشتے، ہر دو لڑنے لگ گئے، کہنے لگے ہم لے جاتے ہیں، کہنے لگے ہم لے جاتے ہیں. اصل میں اس کے اندر اللہ اپنی رحمت کو بتانا چاہتا ہے، اللہ اپنی محبت کو بتانا چاہتا ہے، اللہ اپنے کرم کو بتانا چاہتا ہے، اللہ اپنی رحیمی کو بتانا چاہتا ہے، اللہ اپنی عطاؤں کو بتانا چاہتا ہے، اللہ اپنی معافی کو بتانا چاہتا ہے. دیکھو میں کس طرح معاف کرنا چاہتا ہوں. اللہ چاہت رب کی یہ ہے. اور رسول کی زبان سے سن لو آقا میرے کیا فرماتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں اب فرشتے پہنچتے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں. مولا کریم اے اللہ، وہ گناہ گار تھا. وہ فرشتے کہتے ہیں جو سجین جہنم میں لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، خطاؤں میں مبتلا رہا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے یہ ہمیشہ خطا میں مبتلا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا. مولا ہم اسے سجین میں لے جانا چاہتے ہیں، جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے آئے. جنت کے فرشتوں نے کہا مولا ہاں تیرا بندہ ہے، خطا کیا ہے، مگر اس کے دل میں بات چھا گئی تھی، بیٹھ گئی تھی، دل میں بات اتر گئی تھی، احساس تھا گناہوں کا، احساس تھا. وہ معافی کے لیے تلاش میں تھا، کوئی بندہ مزدہ سنانے والا ہے، خوشخبری سنانے والا ہے. اس غرض سے نکلا تھا، وہ نیکی کی طرف نکلا تھا، وہ توبہ کی طرف نکلا تھا، وہ علم حاصل کرنے کی طرف نکلا تھا. ہم جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اے فرشتو جاؤ، تم جاؤ، جا کر وہ زمین کی سطح کو ناپ لو، پیمانہ لو. اگر وہ بستی کے قریب ہے تو خطا جس میں کیا ہے، اس نے غلطی جہاں کیا قریب ہے، تو یہ جہنم کے فرشتوں تم لے جانا. اگر وہ اولیاء کے قریب ہے، علماء کے قریب ہے، قریب تک پہنچا ہے، قریب تک اگر پہنچا ہے تو یہ جنت کے فرشتوں تم لے جانا.
حکم دیا ذرا میرے بھائیوں یہ بتاؤ فرشتوں کو آنے میں کتنی دیر ہوگی؟ ذرا بولو تو صحیح۔ فرشتے سیکنڈوں میں آتے ہیں، سیکنڈوں میں آتے ہیں، سیکنڈ میں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ادھر بھیجایا اللہ نے، زمین سے کہا اے زمین، اے زمین یہ میری رحمت سے وابستہ ہو گیا، یہ میری توبہ سے مانوس ہو گیا، توبہ کر کے آیا ہے، میری رحمت کی طرف آیا ہے۔ اے زمین سمٹ جا، جہاں ولی ہے، جہاں علماء ہے، جہاں علم ہے ادھر سمٹ جا۔ وہ زمین سمٹ گئی، ادھر کا حصہ بڑھ گیا، اولیاء کا حصہ قریب ہو گیا، جنتی فرشتے اس کے روح لے جا رہے ہیں، جنت میں لے جا رہے ہیں، اعلیٰ علیین میں لے جا رہے ہیں، اعلیٰ علیین میں لے جا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا بتاؤ یہ شخص کہاں کیوں نکلا تھا؟ یہ جاننے کے لیے نکلا تھا، صرف جاننے کے لیے نکلا تھا کہ کوئی دھرتی پر زمین پر ہے، کوئی زمین پر ہے، مجھے بتا دے کہ تیری معافی ہوگی۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا، تو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا۔ میرا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کہتا ہے تیرے لیے جنت آسان کرتا ہوں۔ ساری زندگی تیری گناہوں میں گزری ہو، ساری زندگی خطاؤں میں گزری ہو، لیکن تیری نیت ہے علم حاصل کرنا، تو میں تجھے جنت دے دیتا ہوں، جنت دے ہے۔ میرے بھائیوں یہ آپ کو میں جو حدیث سے سمجھا رہا ہوں، کوئی میں اپنے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں۔ علم کی فضیلت، علم کی برکت، علم کی فضیلت اور علم کی برکت آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج ہم ہیں اس سے دور ہیں، بہت دور ہیں، اتنے دور ہیں کہ اتنے دور ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ علم ہے، علم ہے، علم ہے۔ وہ علم سے محروم ہو گیا تو ہندا ہے، ہندا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، بے حساب بلڈنگیں، بے حساب دولت ہے۔ ارے علم خدا کا انہیں علم نہیں ہے تو اپنے خداؤں کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، پیر سے مار مار کے اسے ختم کر دے رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا غور کرو، غور کرو آپ، یہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر دو خدائیں ہوتے تو فساد ہوتا، لولا آلیۃ الا اللہ لفسدتا۔ زمین پر اگر دو خدائیں ہو جائیں، دو خدائیں ہو جائیں تو فساد ہو جاتا۔ اسی لیے مومن جانتا ہے ایک ہی خدا ہے، اللہ ہر مسلمان جانتا ہے ایک ہی خدا ہے۔ یہ نہیں جانتے، انجان ہیں، انجان ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے نفی کر دی مگر کئی خداؤں کو بنا لیا۔ یہ علم ہے ان کے پاس، ایسا علم ہے، ان کو دلدل میں پھنسانے والا علم ہے۔ تو آئیے اب آپ یہاں پر یہ حدیث سن چکے ہیں تو آگے سن لیجئے۔ پھر آگے بیان کیا کہ جب اس طرح جب آدمی علم دین حاصل کرتا ہے، یہاں علم دین مراد ہے، علم دین مراد ہے، دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے اس کا۔ پھر دنیا کے لیے اگر ہم نکالیں تو وہ رضا اللہ کے لیے، اگر کوئی دنیاوی علوم حاصل کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، وکیل بن رہا ہے، سن لیجیے آپ، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، جج بنتا ہے، اعلیٰ ڈگری دنیاوی کی حاصل کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں کیا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں دین کی خدمت کروں گا، میں دین کی خدمت کروں گا، اللہ کے لیے حاصل کر رہا ہوں، رسول کے لیے حاصل کر رہا ہوں۔ اسلام کے اندر ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے انجینئر کی بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کے لیے وکیل کی بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کے لیے جج کی بھی ضرورت ہے۔ نیت یہ بنا لیا اس نے علم حاصل کرتے وقت میں کہ دین کی خدمت کر لوں گا، تو یقیناً اس کے لیے جنت آسان ہو جاتی ہے، جنت آسان ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی نہیں، ہم تو پہلے طے کر لیتے پہلے یہاں سے میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہوں تاکہ پیسے وصول کر لوں، اچھا معاملہ ہو جائے گا، پیسے بھی آ جائیں گے، ڈگری مل جائے گی، مجھے شہرت ہوگی۔ ڈاکٹر کے والد ہیں، انجینئر کے والد ہیں، تعارف کراتے وقت ہم آسانی سے تعارف کراتے، یہ میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا حکیم ہے، میرا بیٹا یہ ہے، یہ تعارف کرا لیتے ہیں ہم۔
اپنے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے پہلے سے، کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اتنی تنخواہ آئے گی، اتنا روپیہ ملے گا، بلڈنگ بنائے گا، مجھے پیسہ دے گا، یہ سب ہم اپنے طور پہ بتاتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ تو سن لو اے مسلمانوں، آپ علم حاصل کر رہے ہو، ڈاکٹری کا علم، انجینئرنگ کا علم، اگر اسی وقت آپ کے ذہن میں رہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن کر دین کی خدمت کرے گا، میرا بچہ وکیل بن کر دین کی خدمت کرے گا، میرا بچہ انجینئر بن کر دین کی خدمت کرے گا، یہ کرے گا، اور ویسی ہی تعلیم آپ اس کو دیتے رہے، تو یقیناً تمہارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان ہے، اور تمہارے بچوں کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان ہے۔ تمہارے لیے بھی آسان ہے، تمہارے بچوں کے لیے بھی آسان ہے، مگر افسوس ہے، ہم پہلے پیمانے طے کر لیتے ہیں، پیسے طے کر لیتے ہیں، پھر پڑھاتے ہیں، منصب طے کر لیتے ہیں، پھر پڑھاتے ہیں۔ پہلے سے یہ طے کر لو، اچھی نیت رکھ لو، تو یقیناً آپ کے لیے بھی ثواب ہے اور بچوں کے لیے بھی ثواب ہے، ان کی فکر بھی اچھی بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد آیات کریمہ امام بخاری لائے ہیں، ساری کی ساری آیات 1 2 3 4 آیتیں لائے ہیں علماء کی فضیلت پر، علم کی فضیلت پر۔ اب میں اس پر ہر ایک پر بحث کروں گا تو یقیناً کافی وقت جائے گا، اسی لیے یہ آپ کو معلوم ہے یہاں پر صرف ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اگلا مضمون ذکر کر کے اپنی بات کو ایک حدیث ذکر کروں گا، انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد یقیناً اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اس کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب علم ہوگا تو اللہ سے ڈرے گا، وہ علم نہیں ہے تو ڈر نہیں رہے گا، بے خوف رہے گا۔ یہ ترجمہ ہوا۔ آئیے دوسرا باب سن لیجئے۔ دوسرا باب اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس لیے میں اس پر بحث کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا۔ قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ الصامۃ علینا۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے دیکھیے شریعت میں کیا کیا اصول ہیں، کیا کیا ضابطے ہیں، کیا کیا جو ہے ہمارے پاس اصول بنائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے نصیحت کرنے میں بھی خیال کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے علم۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں، سیکھتے جا رہے ہیں۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کہتے ہیں کہ آپ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج ادا کرتے رہے، یا آپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت اچھی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آج ہمارے پاس اپنے بچوں کی ہم تربیت کرتے ہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے، جب بچہ نہیں پڑھتا، اسکول کو نہیں جاتا، تو بار بار نصیحت کرتے حال یہ ہو جاتا بچے کا، اب وہ نصیحت باقی نہیں رہتی، بلکہ اس کا ذہن بنتا کہ والد صاحب ہمیشہ یہی بولتے، والدہ ہمیشہ یہی بولتے، اور اس کے بعد اس کو نفرت ہونے لگ جاتی ہے۔ نصیحت کو آپ بار بار نصیحت اگر کرتے رہیں گے، بار بار دہراتے رہیں گے، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو کہ آپ جس بچے کو تعلیم و تربیت دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی نصیحت کے لیے موقع محل دیکھیں، موقع محل دیکھ کر نصیحت کریں، موقع محل دیکھ کر بار بار آپ نصیحت کرتے رہیں گے تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، وہ اکتاہٹ میں آ جائے گا، پھر وہ نفرت کرنے لگ جائے گا، وہ کہنے لگے گا کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم بچوں کو دیکھتے ہیں بار بار ہم پڑھنے کے لیے بولتے ہیں، آپ خالی پڑھنے کے لیے بولتے، یا تو والدہ کو بولتا ہے یا تو والد کو بولتا ہے۔ یہاں ہماری جو ہے یہ کوتاہی کی وجہ سے یہ آج ہمارے بچوں کا یہ ماحول بن رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کے لیے ہفتے میں ایک دن متعین کیا تھا، روز نصیحت نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود، آگے آ رہی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں تھے، رخصت کر گئے تھے دنیا سے، تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ عنہ اور ذرا دن بڑھا دیں، اچھا رہے گا نا، کل بھی کر دو، پرسوں بھی کر دو، ہفتے میں ہر روز کر دو۔ ان کو اچھا لگنے لگ گیا، ذرا کر دو نصیحت کا معاملہ۔ تو آپ نے کیا کہا؟ میں ہرگز یہ عمل نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس لیے منع فرمایا کہ کہیں اکتاہٹ میں نہ جائے قوم، اس سے متنفر ہو جائے۔ جب تک لذت ہو تب تک رہو، لذت نہیں ہے تو اس طرح کی نصیحت کوئی اثر کرنے والی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا۔ اسی لیے نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، بعض ہم دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے چلے جاتے، رمضان آیا تو دیکھو پوری قرآن پڑھنے کے واسطے ٹھہر جاتے ہوگا، اب وہ ٹھہرتے ٹھہرتے پیچھے ٹھہرتے رہتے، نیند رہتی، اس کے بعد بھی ٹھہرتے، پھر آتے رہے، سجدے میں گئے تو بھی سوتے رہتے، چلتے رہتے، پوری رات پڑھنا بول کے ٹھہرنا ہے ان کو۔ اب وہ ٹھہرنا بول کے ٹھہرنا ہے، ٹھہر جاتے، مگر ہمت نہیں ہوتی، رکوع میں بھی سو رہے، سجدے میں بھی سو رہے، ہکتاہٹ چل رہی، کبھی جمع لے رہے ہیں، کبھی ادھر ہو جا رہے ہیں، کبھی ادھر ہو جا رہے ہیں۔ یہ ہماری نماز ہوتی بولو، اکتاہٹ کا سبب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب نیند آ رہی ہو تو تم فوراً اس کو ترک کر دو، وضو کر لو، اور وضو کر کے آ کے پھر اہتمام کرو۔ سجدے کی حالت میں تم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں یا گالی دے رہے تم کو پتہ ہی نہیں رہتا، رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیح دے رہے ہیں یا گالی دے رہے ہیں تم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے آپ اچھی حالت میں یعنی نشاط کی حالت میں ہو تب ہو ہے عبادت کرتے رہو، تب عبادت کرتے رہو۔ میں فرض نمازوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں، فرض نمازوں تو ہر حالت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ کتنی 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت اس سے زیادہ نہیں ہے، مختصر نمازیں ہوتی ہیں۔ وہ نمازیں جو رمضان میں، وہ نمازیں جو الگ الگ ہم پڑھتے ہیں، ادھر بھی جماعت بھی آ رہی، قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پورا پڑھنا ہے، بلکہ اس سے بھی محفوظ، اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہوں، چونکہ آپ کا وقت محدود وقت ہے، وہ وقت میں ہم ہی اتنی ہی باتیں بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی اچھی باتیں آگے آ رہی ہیں۔ ایک علم سے متعلق آئندہ ہم جو سنیں گے وہ سنیں گے، یہ علم ظاہر علم باطن ہے کیا؟ وہ علم ظاہر و علم باطن کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ حقیقت ہے کیا ہے، انشاءاللہ مختصر سنیں گے۔ پھر بعد میں جب ہماری محفلیں یعنی آگے بڑھ جائے گی اور فہم زیادہ آپ کا سمجھ میں آنے لگ جائے گا، تو پھر اور مزید آگے اس پر جب بحث آئے گی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم صرف 2 حدیثوں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو علم دینی سے آراستہ فرمائے، علم لدنی سے آراستہ فرمائے، ہمارے قلوب کو روشن فرما دے۔ ماشاءاللہ آپ جو حاضر ہیں، آ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ یہ جو بیٹھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو لا رہے ہیں، بہت بہت آپ کو یہ بڑی نعمت مل رہی ہے۔ اس طرح آپ سے گزارش ہے کہ آنے والا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اچھی اچھی باتیں ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، میلاد پہ انشاءاللہ سنتے رہیں گے، اور عقیدہ بھی صاف ہوگا، ہمارا عقیدہ بھی بہتر ہوگا، اعمال بھی ہمارے درست ہوں گے۔ یہ آپ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، ملنے والوں کو لے کر آئیں۔ وہ آپ کے ساتھ ایک آدمی آ گیا تو اپنا تو ثواب ملتا ہی ملتا، آپ کا ثواب تو مل رہا بیٹھے جب تک، وہ دوسرے کا بھی ثواب آپ کو ملتا انہیں جب تک بیٹھا نہیں۔ اپنے کو سمجھ لو ایک 50,000 نیکیاں ملے تو اس کے بھی 50,000 نیکیاں اپنے کو مل جاتے، اس کے بھی کم نہیں ہوتے، اپنے بھی کم نہیں ہوتے۔ اپنے 50,000 نیکیاں نام اعمال میں لکھے گئے، پھر انہیں جب تک بیٹھا رہا اس کے بھی 50,000، 2 لا لیے تو 1,00,000، نہیں معلوم کتنے لائے، پتہ نہیں آپ کے نیت پر ہے تو اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو لائیں گے۔ فی زماننا میرے بھائیوں اس طرح نہیں ہے، آج ہم کو ضرورت ہے دین کی خدمت کرنے کی، سمجھنے کی، ہندوستان میں عمل کرنے کی، کام کرنے کی۔ اگر آج بھی ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صاحب سمجھ ہیں، صاحب فہم ہیں، سب ماشاءاللہ بڑے اچھے جاننے والے ہیں، مگر اس کے اندر ہماری کوتاہی کی وجہ سے غفلت ہو رہی ہے۔ اور کسی کو وما علینا الا البلاغ، کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے،
جوابات کے ساتھ یہ ہماری دعا پر سلام پر محفل انشاءاللہ العزیز ختم ہوگی۔ آپ کا سوال ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو بلکہ آیا قرآن کریم میں، نماز پڑھو بلکہ نہیں آیا، یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، نماز پڑھو بلکہ نہیں آیا، نماز قائم کرو۔ تو صاحب جلالین اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب نماز کو اس کے واجبات، اس کے فرائض، اس کے مستحبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادا کرو، یہ مطلب ہے۔ آپ جو ہے فرض پر اس کے اندر فرائض ادا کر رہے ہیں، واجبات ادا کر رہے ہیں، اس کے مستحبات، مسنون، سنتیں، آداب سب چھوڑ دے کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ قائم نہیں ہوتی، وہ قائم نہیں ہوتی، وہ تو خالی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اس کے تمام ارکان کو اور خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر پلٹ کر آپ نے فرمایا، صحابہ میں سے کسی نے آواز کی، باتیں کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں ایسی ہی۔ بخاری شریف میں آگے آپ پڑھیں گے یہ، اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے خشوع خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، سمجھے؟ میں تمہارے خشوع خضوع کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہری اعمال سے نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے سے نہیں ہے، دل سے ہے، دل سے تعلق ہے۔ یہ دل، ذہن، یہ جو تعلق ہے اللہ سے جڑا ہوا ہے یا دنیا سے لگا ہوا ہے، اس کو بھی جانتا ہوں۔ کس کا ذہن کدھر جا رہا ہے، جس کا دل کدھر جا رہا ہے، اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے خشوع خضوع آداب کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ۔ پروردگارہ اے اللہ، ہماری یہ محفل تیرے دربار میں، یہ جتنے تیرے بندے ہیں تیرے ہی بندے ہیں مولا، اس کے اندر ضعیف بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی گناہوں کی معافی کے ساتھ تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے، ہمیں علم لدنی، علم باطن، علم ظاہر، علوم شریعہ سب سے آراستہ کر دے مولا، تیرے محبوب بندوں میں سے بنا دے۔ قرآن کا علم ہمیں عطا فرما، حدیث شریف کا علم ہمیں عطا فرما، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق قائم فرما دے، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت دے دے۔ اے اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ دیکھ تیرے دربار میں اس میں سب کو یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب کے مقصد الگ الگ ہے مولا، سب کے مقصدوں میں کامیابی عطا فرما، سب کی جھولیوں کو بھر دے مولا، سب کی دعاؤں کو جلد قبول فرما لے، ہماری رزق میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔